السلام علیکم دوستو، قیامت کی بہت ساری نشانیاں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے جو ہمیں حدیث میں ملتی ہے۔ لیکن کیا عرب میں ہوئی برف باری یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے؟ آئیے سائنٹیفک طریقے سے دیکھتے ہیں شیخ کاشف ٹی وی کے ساتھ۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے شیخ کاشف، آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستو، سعودی عرب میں جو حال ہی میں برف باری ہوئی ہے، کیا عرب کی برف باری کسی قسم کا سائن یا قیامت کی نشانی ہے؟ کیا قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں، کیا عرب کے اس کلائمیٹ چینج کا حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے بھی کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ان تمام تر سوالوں کو تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے، اس لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک پورا لازمی دیکھیے گا اور اس ویڈیو کو لائک اور پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ دوستو، اگر آپ سے میں یہ کہوں کہ قیامت آنے میں بہت کم ٹائم رہ گیا ہے اور آج جس زمانے میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یہ قرب قیامت کا وہی دور آ چکا ہے جس زمانے میں قیامت کی نشانیاں ایک کے بعد ایک بہت تیزی سے ہمیں پوری ہوتی دکھائی دیں گی۔ اور آج ذرا غور کیجئے کہ کیا ہمیں قیامت کی نشانیاں اپنی آنکھوں سے پوری ہوتی نہیں دکھائی دے رہی، کیونکہ آج جو پوری دنیا کے موسم میں تبدیلی آ رہی ہے، یہ ہم انسانوں سے پکار کر کہہ رہی ہے کہ یہ دنیا اپنے اختتام کی طرف پہنچ چکی ہے اور اس کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ اب دوستو، یہ دنیا کب ختم ہوگی اس کا علم تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو ہی ہے، جو پوری کائنات کا رب ہے، جس نے یہ عظیم الشان کائنات تخلیق فرمائی ہے۔ مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب اور اپنے آخری میسنجر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں قیامت کی نشانیوں کے بارے میں آگاہ فرما دیا ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے قیامت کے متعلق ہر چھوٹی بڑی نشانی کے بارے میں خبردار فرما دیا ہے کہ جب تم ان نشانیوں کو دیکھو تو سمجھ جانا کہ قیامت تمہارے بہت قریب آ چکی ہے۔ دوستو، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اکثر و بیشتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے متعلق سوال کیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو قیامت کی نشانیاں بتائیں، جس میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ قرب قیامت میں عرب کی یہ سرزمین سرسبز و شاداب ہو جائے گی۔ اب دوستو، حالیہ کچھ سالوں میں ہم نے دیکھا کہ عرب کی بنجر سرزمین پر سبزہ اگنا شروع ہو گیا ہے اور بارشیں بھی بہت کثرت سے ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور عرب کا موسم اس قدر ایکسٹریم ہو گیا ہے کہ وہاں پر برف باری بھی خوب اور خلاف توقع ہونا شروع ہو گئی ہے، اور اتنی برف باری ہوئی ہے کہ آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا۔ دوستو، عرب میں جہاں پر یہ برف باری ہوئی ہے، یہ سعودی عرب کا الجوف کا ریگستانی علاقہ ہے، اور سعودی عرب کی تو یہ تاریخ رہی ہے کہ سعودی عرب کو بنجر اور صحرائی زمین کی وجہ سے جانا جاتا تھا، مگر اب سعودی عرب میں غیر معمولی موسمیاتی تبدیلی رونما ہو چکی ہیں، اور یہ تبدیلی اچانک سے ہونا شروع ہوئی۔ مگر دوستو، موسم یعنی ویدر کا ہماری زمین پہ بہت سمپل فارمولا ہے کہ جو پہاڑی علاقے یعنی جن کی بلندی سطح سمندر سے ہزاروں فٹ اوپر ہوتی ہے، وہاں کی ہوا میں جو پانی بادلوں کے ذریعے پہنچتا ہے، جب وہ زمین پر گرتا ہے تو وہ پانی اس جگہ کی ٹھنڈ کی وجہ سے برف کی فارم میں نیچے زمین پر آتا ہے، یعنی وہاں برف باری ہوتی ہے اور پانی برف کی فارم میں زمین پر گر رہا ہوتا ہے، اور جو صحرائی زمین ہوتی ہے وہاں پر جو پانی ہوتا ہے وہ گرمی کی وجہ سے لیکوڈ فارم میں گرتا ہے اور وہاں بارش ہوتی ہے۔ اور پہاڑی علاقوں پہ یاد رکھیے گا کہ سردی کے دنوں میں وہاں پانی نہیں گرے گا، صرف اسنو فال ہوتی ہے۔ مگر دوستو، سعودیہ عرب جو خود ایک جزیرہ نما زمین ہے، جس کے 3 طرف سمندر اور ایک طرف خشکی ہے، یعنی وہ سطح سمندر سے اونچائی پر بھی نہیں ہے، تو عرب کے صحرا میں پانی کا برف کی فارم میں زمین پر گرنا ایک بہت خطرناک بات ہے کہ کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ریگستان میں برف باری ہوگی، اور یہ بات نارمل نہیں ہے، یہ استغفار کا مقام ہے، اور الجوف میں دیکھا گیا ہے کہ لوگ وہاں جا کے انجوائے کر رہے ہیں اور خوب اس برف سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، جبکہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور دوستو، جب کسی ایسے مقام پر آسمان سے پانی یا برف گرتی ہے یعنی ریگستانی علاقوں میں،
تو وہاں کی زمین پر ہریالی ہونا لازمی ہے۔ اور سبحان اللہ، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کی سرزمین کو تقریباً 1450 سال پہلے ہی دیکھ لیا تھا کہ قرب قیامت میں یہ زمین سرسبز اور ہری بھری ہو جائے گی۔ اور دوستو، قرب قیامت کا یہی مطلب ہے کہ ہماری زمین کی زندگی پوری ہو چکی ہے اور یہ اپنے اختتام کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اس لیے جو ہمیں کلائمیٹ چینج نظر آ رہا ہے، یہ بھی قیامت کی ہی ایک نشانی ہے۔ اور دوستو، حضرت امام مہدی کے ظہور کی بھی ایک بہت بڑی نشانی یہ ہوگی کہ آپ علیہ السلام کے ظہور سے قبل عرب میں بالخصوص مدینہ منورہ میں خوب بارشیں ہوں گی، اور وہاں اتنی شدید بارش ہوگی کہ ان بارشوں سے مدینہ منورہ میں باڑھ یا سیلاب آ جائے گا۔ Heavy rains accompanied by strong winds and thunderstorms fell on Rafah Governorate and its suburbs last night, which led to the suspension of traffic within the governorate and on the highways. The heavy rainfall caused the streets and sidewalks to be flooded and formed lakes and swamps inside neighborhoods and on vacant lands, while some shops closed their doors in anticipation of any emergency. اور عرب اور مڈل ایسٹ بلکہ تمام امت مسلمہ کے حالات زار پر نظر دوڑائیں تو یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور قریب آ چکا ہے، اور عرب میں خلاف توقع بارش اور برف باری یہ بتا رہی ہے کہ ظہور امام مہدی علیہ السلام کی یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے، کیونکہ احادیث مبارکہ میں ظہور امام مہدی علیہ السلام سے قبل مدینہ منورہ میں شدید بارش ہوگی۔ دوستو، ابو داؤد اور ترمذی میں یہ روایت درج ہے کہ ظہور امام مہدی علیہ السلام کے بعد ان کی بیعت سے پہلے مدینہ منورہ میں شدید بارش ہوگی، ہر طرف جل تھل ہو جائے گا۔ یہ بارش اعجاز الزیت کو ڈبو دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام اعجاز الزیت کے قریب بارش کی دعا فرمائی تھی۔ شدید بارش کے بعد پانی خود بخود ہٹنا شروع کر دے گا اور اس کے بعد بیعت مہدی علیہ السلام ہوگی۔ دوستو، آج دیکھیے کہ عرب کی سرزمین سرسبز ہونا شروع ہو گئی ہے اور وہاں بارش بھی خوب ہو رہی ہیں، اور جس طرح دنیا جنگ عظیم کی طرف بڑھ رہی ہے اور دنیا میں ہر طرف قتل و غارت اور ظلم و ستم پھیل چکا ہے اور ہر طرف آگ ہی آگ نظر آ رہی ہے، جنگیں اور میزائل تو ہم اپنی آنکھوں سے خود دیکھ رہے ہیں، اور اگر جنگ عظیم شروع ہو گئی تو وہ نشانی بھی پوری ہو جائے گی کہ 100 کوس ایک دیا جلے گا، یعنی جنگ میں اس قدر تباہی اور اموات ہوں گی اور آبادی اس قدر کم ہو چکی ہوگی کہ مثال کے طور پر 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بلب جلتا نظر آئے گا۔ اور دوستو، اس نشانی کی جھلک بھی ہم غزہ کے تباہ شدہ گھروں اور وہاں پر رہنے والے مسلمانوں کی صورت میں دیکھ چکے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ امت مسلمہ کو یہود و نصارہ کے ظلم و ستم سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اگر دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے شیئر ضرور کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں ایسی ہی اگلی ویڈیو کے ری ایکشن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔